اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک مسلمان جن اور ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ حضرت خریم بن فاتق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے۔ میں ان کی تلاش میں باہر نکلا تو دور جنگل میں جا کر وہ مجھے مل گئے۔ اتنے میں شام ہو گئی اور میں جہالت کے دستور کے مطابق اونچی آواز میں کہنے لگا، میں اس جنگل کے سردار کی پناہ پکڑتا ہوں۔ حضرت خریم بن فاتق فرماتے ہیں، یوں ہی میں نے الفاظ کہے تو مجھے ایک غیب سے آواز آئی اور کچھ اشعار مجھے سنائی دینے لگے، جن کا ترجمہ یہ ہے: افسوس تجھ پر جنوں کی پناہ لینے والے، اللہ ذوالجلال کی پناہ لے جو بزرگی والا، نعمتوں والا اور بخشنے والا اور فضل کرنے والا ہے، جو حلال اور حرام کے احکام نازل کرنے والا ہے، اور اللہ کی توحید مان اور کچھ فکر نہ کر، جنوں سے ڈرنا اور خوف کرنا چھوڑ دے اور سورۃ انفال کی آیتیں پڑھ۔ ہر منظر پر صرف اللہ کو یاد کر، میدانوں میں، ٹھیلوں میں، پہاڑوں میں اسی کا ذکر کر۔ جنوں کے مکروہ فریب تو سب جل گئے ہیں، اب صرف پرہیزگاری اور نیک کام ہی کام آئیں گے۔ خریم بن فاتق فرماتے ہیں، جب میں نے غیب سے یہ اشعار سنے تو میں مارے خوف کے لرزنے لگا۔ اے بلانے والے، کیا تو مجھے کہہ رہا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی بات ہے یا گمراہی کی؟ اس کے جواب پر غیب سے پھر یوں آواز آئی، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلائیوں والے، نیکیوں والے، مدینہ منورہ میں بلاتے ہیں لوگوں کو نجات کی طرف، جو قرآن میں سورہ یاسین اور حکم والی صورتیں لے کر آئے ہیں، اور ان کے بعد بہت سی مفصل کی صورتیں لے کر آئے ہیں۔ ان صورتوں نے حلال اور حرام کے احکام واضح کر دیے ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں، اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور روح زمین کی برائیوں کو ملیہ میٹ کر رہے ہیں۔ حضرت خریم بن فاتق کہتے ہیں، مجھ پہ خوف طاری ہو گیا تھا، میں سخت ڈر گیا تھا کہ یہ غیب سے مجھ سے کون بات کر رہا ہے۔ بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ میں نے کہا، اے اشعار پڑھنے والے، بتاؤ تم کون ہو؟ جواب ملا، میرا نام مالک ہے، میں مسلمان جن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجد کی طرف مسلمان جنوں کا امیر بنا کر بھیجا ہے، ان سب کا سردار ہوں۔ اس جنگل سے گزر رہا تھا، تو نے جنگل کے سردار جن سے پناہ چاہی۔ یہ شرکیہ الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور تجھ کو تبلیغ کرنے لگا کہ تو شرک چھوڑ کر توحید کے راستے پر چل۔ مصیبت اور مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے اور اسی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اے انسان، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری رگ رگ میں سما گئی ہے، کیونکہ مجھے انہی سے ہدایت ملی ہے۔ پیارے دوستو، خریم بن فاتق نے کہا، اے مالک امیر جنات، تمہاری گفتگو سن کر میرے دل میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت کوئی میرے اونٹوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا، دائی اسلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتا اور مسلمان ہو جاتا۔ جن نے کہا، اگر یہ عزم ہے، تم مدینہ منورہ چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ خریم بن فاتق یہ بات سن کر مارے خوشی کے بولے نہ سمائے، وہ باغ ہو گئے اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ حضرت خریم کہتے ہیں، جب میں روانہ ہوا تو مالک جن نے مجھے ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، خدا تیرا ساتھ دے اور تیری جان سلامت رکھے، اور تجھے بھی اور تیری سواری کو تیری منزل مقصود تک پہنچائے۔ تو ان پر ایمان لا، اللہ تجھے نجات دے، اور تو اس کے دین پر مدد کر، خدا تیری مدد کرے گا۔ پیارے دوستو، خریم بن فاتق چلتے چلتے جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مسجد نبوی کے نزدیک اونٹ سے اترے تو یہ جمعے کا دن تھا۔ مسجد میں لوگ نماز جمعہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت خریم کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ کو وہاں باندھ دیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ نماز کے بعد خدمت اقصد میں حاضر ہوں گا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دو صحابی میری طرف آئے، ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مجھ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندر بلا رہے ہیں، اور میں دل میں بے حد خوش ہوا اور طہارت اور اختیار کر کے مسجد کے اندر چلا گیا اور دیکھا کہ خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، مجھے ایسا دکھائی دیا کہ جیسے 14ویں کا چاند نور برسا رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیونکہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب حالات معلوم ہو چکے تھے۔ خریم بن فاتق، تمہیں معلوم ہے کہ جس شیخ امیر جن نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے اونٹ صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچائے گا، اس نے تمہارے اونٹ صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچا دیے ہیں۔ اس پر خریم نے کہا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ہاں، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ خریم بن فاتق نے جی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور
اور آپ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جمعے کے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، جو شخص سنوار کر سنت کے مطابق وضو کرے پھر حفاظت کے ساتھ سمجھ کے ساتھ نماز ادا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔